بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں کتاب المتاجر میں ہے۔ کتاب المتاجر کی تیسری فصل عقد بیع کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقد بیع در حقیقت دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، ایک ایجاب اور ایک قبول۔ ایجاب بائع کی جانب سے ہوتا ہے، کہتا ہے بعتک، میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اور مشتری اس کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے قبلتو۔ اچھا، بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں اور خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ بیچنے والا جو چیز بیچتا ہے اسے مبیع کہتے ہیں، اور خریدنے والا جو اس کی قیمت دیتا ہے اسے ثمن کہتے ہیں۔ یہ نکات ذہن کے اندر رہنے چاہیے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو بیع و شراء، یہ لفظ بھی آپ سنتے ہیں، بیع یعنی بیچنا، شراء یعنی خریدنا۔ اس بیع و شراء کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیچنے والا ہوتا ہے جو بائع کہلاتا ہے، اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے جو مشتری کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بیع اس صورت میں درست ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایجاب اور قبول مالک کی جانب سے ہو، جو بیچ رہا ہے واقعاً وہ مبیع کا مالک ہو، اور جو مقابلے میں ثمن دے رہا ہے وہ بھی ثمن کا مالک ہونا چاہیے، یا مالک کے حکم میں ہو۔ اگر مالک نہیں ہے، مالک کے حکم میں ہو، یعنی مثلاً باپ ہو، دادا ہو، یا حاکم شہر ہو، تو وہ بھی مالک کے حکم میں ہے۔ یا حاکم کا امین ہو، مثلاً اس کا نائب ہو، وکیل ہو، یا میت کا وصی ہو یا وکیل ہو، تو اس صورت میں یہ ایجاب و قبول ایسے بندے سے اگر ہو تو بیع ہوگی، وگرنہ بیع تھوڑی ہوگی۔ اچھا، اگر ایجاب و قبول والے یہ افراد نہ ہو، نہ مالک ہو، نہ مالک کے حکم میں ہو، تو فرماتے ہیں کہ ان کا عقد اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ مثلاً ایک بندہ ہے، کسی نے آ کر کسی اور اپنے دوست کی چیز بیچ دی، آپ نے خریدی، تو یہ معاملہ اسی وقت درست ہوگا جب اصل مالک اس معاملے کی اجازت دے، وگرنہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ مسئلتون، اگر ایک بندہ جو مبیع اور چیز بیچ رہا ہے اس میں کچھ حصہ اس کا اپنا ہے، آدھی چیز اس کی ہے اور آدھی کسی اور کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی بیع اپنے آدھے حصے کی نسبت سے تو واقع ہو جائے گی، باقی جو دوسرا آدھا حصہ ہے وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ یہ تو ہو گیا بائع کی جانب سے۔ کہتے ہیں مشتری کی جانب سے، خوب اس نے تو مکمل چیز کو خریدا تھا، آدھے سے کو تو نہیں خریدا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں مشتری کو خیار ہوگا، اختیار ہوگا، چاہے بیع کو نافذ کرے یا بیع کو رد کر دے۔ خوب اسی طریقے سے آہستہ آہستہ مسائل کو پڑھیں گے اور توضیح عرض کریں گے۔ الفصل الثالث فی عقد البیع، فرماتے ہیں کہ عقد بیع کے بیان میں، وَهُوَ الْإِيجَابُ، عقد بیع کیا ہے؟ ایجاب اور قبول ہے۔
وَهُوَ الْإِيجَابُ كَقَوْلِهِ، جس طریقے سے بائے کا کہنا بِعْتُکَ، میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں. یہاں پر صیغہ ماضی کا ہوتا ہے لیکن قصد انشاء ہوتا ہے. معنی اس کا یہ نہیں ہے کہ بِعْتُکَ میں نے تمہیں یہ چیز بیچی تھی، نہ، بِعْتُکَ یعنی بیچ رہا ہوں، انشاء کر رہا ہوں. وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَهُوَ اشْتَرَيْتُ، قبول کیا ہے؟ وہی اشتريتو، میں خرید رہا ہوں، یا قبل تو بھی مسئلہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَصِحُّ، فرماتے ہیں کہ یہ ایجاب اور قبول درست ہیں کب؟ اذا صدر عن مکلف، جب یہ ایجاب اور قبول مکلف سے صادر ہوں، یعنی عاقل و بالغ ہو. مالکن، اس شے کا مالک ہو، اگر بیچنے والا ہے تو مبیع کا مالک ہو، اگر خریدنے والا ہے تو ثمن کا مالک ہو. او بحکم ہی، یا حکم مالک میں ہو، جیسے باپ، دادا یا حاکم شرع. و امین ہی، یعنی امین حاکم، حاکم شرع کا امین ہو، جیسے اس کا نائب ہے یا وکیل ہے. والوسی، یا میت کا وسی ہو. والوکیل، یا کسی شخص کا وکیل ہو. خوب اس صورت میں بھی ایجاب و قبول درست ہے. وَيَقِفُ عَقْدُ غَيْرِهِمْ عَلَى الْإِجَازَةِ، اگر ان کے علاوہ کوئی اور بندہ آ کر عقد کرے تو کہتے ہیں کہ وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا، کہ ایسے معاملے کو معاملہ فضولی بھی کہتے ہیں. وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مِلْكِهِ وَغَيْرِهِ مَضَى فِي مِلْكِهِ وَتَخَيَّرَ الْمَالِكُ فِي الْإِجَازَةِ، اگر ایک بندہ یعنی وہی بائع کیا کرتا ہے، اپنی ملکیت اور اپنے علاوہ کسی اور بندے کی ملکیت دونوں کو جمع کر کے بیچ دیتا ہے، تو کہتے ہیں مضافی ملکہ، تو یہ بے اس کی ملکیت کے حصے میں تو ہو جائے گی. وَتَخَيَّرَ الْمَالِكُ فِي الْإِجَازَةِ، بلے اور مالک جس اور بندے کی اس نے ایک چیز اس کے ساتھ ملا کے بیچی ہے وہ اختیار رکھتا ہے، چاہے اجازت دے چاہے اجازت نہ دے. وَلِلْمُشْتَرِيِّ مَعَ فَسْخِ الْمَالِكِ الْخِيَارُ، اگر اس نے کچھ اپنا حصہ کچھ اور کا حصہ ملا کے بیچ دیا، خوب ہم نے کہا اس کی ملکیت میں تو بے واقع ہو جائے گی، مالک کو اختیار ہے، مالک کہتا ہے کہ میں نہیں بیچتا، اس نے اپنا حصہ اٹھا لیا، تو اب اس صورت میں کہتے ہیں مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو اس آدھے حصے میں بے کو چلائے چاہے تو نہ چلائے، اپنی قیمت واپس لے. وَلِلْمُشْتَرِيِّ مَعَ فَسْخِ الْمَالِكِ الْخِيَارُ، اگر مالک فسخ کر دے گا تو مشتری کو اختیار ہے، خیار ہے، آزاد ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو فسخ کرے معاملے کو. اچھا، فرماتے ہیں بیع و شراء میں ضروری ہے کہ جو ثمن و مسمن ہے اس میں آپ دیکھیں مکیل ہے، موزون ہے، معدود ہے. خوب اگر وہ چیز مکیل ہے، کیل کے ساتھ ہے، پیمانے کے ساتھ، تو اسی طریقے سے اس کو تولا ناپا تولا جائے گا. اگر وزن والی چیز ہے تو وزن کے ذریعے سے اس کی ناپ تول ہوگی. اگر معدود ہے، کاؤنٹنگ اور شمارش کے ذریعے سے ہے، تو پھر آپ شمار کر کے وہ چیز دیں گے. تو یہ ضروری ہے. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ، اگر آپ کی مبیع جو بیچ رہے ہیں وہ مثلا مکیل ہو یا موزون ہو یا معدود ہو، تو اس میں یشترط معرفت المقدار بعہدہا، اگر مکیل ہے تو اس کا پیمانہ کریں، پیمانہ ہوگا، اور اگر موزون ہے تو گن کے دیں، اگر موزون ہے تو وزن کر کے دیں، اور اگر معدود ہے تو پھر شمار کر کے دیں. وَيَجُوزُ ابْتِيَاءُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ مُشَاءً اِذَا عَلِمْتَ نِسْبَتَهُ، اگر ایک شے کھرار کی شکل میں ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، یہاں پر مشاع طریقے سے خریدنا جائز ہے. ابتیاء یعنی شراء، خریدنا.
مثلا ایک آپ کے پاس گندم کا سامنے ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ آدھا میں خریدتا ہوں، کہتے مشکل نہیں ہے۔ اگر نسبت کو آپ بتائیں کہ مثلا یہ آدھا ہے، آدھا حصہ میں لینا چاہتا ہوں، کافی ہے، مشکل نہ دار ہے۔ وَيَجُوزُ جائز ہے ابتیاء بعض الجملہ، مجموع کے بعض کو خریدنا، مشاعن یعنی مشاع اس طریقے سے نسبت کے، یعنی اس طریقے سے آدھا پونا، اس کو کہتے مشاع۔ اذا علمت نسبتہ، جب آپ اس کی نسبت کا پتہ ہو، آدھا، پونا، 4 حصے، ایسے درست ہے۔ وَيَجُوزُ الْإِنْدَارُ لِلظُّرُوفِ بِمَا يُقَارِبُهَا، اگر کسی برتن کے اندر، ظرف کے اندر کوئی چیز ڈال کے دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ پیمانہ کرتے ہوئے اس ظرف کی مقدار کے وزن کو جدا کریں گے۔ وَيَجُوزُ الْإِنْدَارُ یعنی اقلال، قلیل کرنا، کم کرنا، لِلظُّرُوفِ جو ظروف وغیرہ میں، جن پیمانوں وغیرہ میں دے رہے ہیں تو ان ظروف کا حساب آپ جدا کریں گے، یعنی ان کو نکالیں گے۔ بما یقاربها جو اس کے قریب قریب ہے۔ مثلا ایک بندہ آپ سے کسی ظرف میں کوئی چیز خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس ظرف میں ڈال کر دیتے، مثلا آپ نے کہا یہ 2 کلو ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جو ظرف، جس ظرف میں آپ نے ڈال کے دیا ہے 1 پاؤ اس کا بھی وزن ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر آپ نے جو اس کو 2 کلو کر کے دیا ہے تو اس 1 پاؤ کی مقدار میں آپ اس کا وزن جدا کریں گے، درست ہے، یعنی 1 کلو 3 پاؤ آپ نے اس کو دیا ہے۔ وَيَجُوزُ الْإِنْدَارُ لِلظُّرُوفِ بِمَا يُقَارِبُهَا جو اس کے قریب قریب ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَبِيٍّ أَن يَكُونَ مُشَاهَدًا أَوْ مَوْصُوفًا بِمَا يَرْفَعُ الْجَهَالَةَ، اگر جو بھی مبی ہے، جو بھی چیز بیچی جا رہی ہے، ضروری ہے کہ مشتری اس کو دیکھے یا اس کے سامنے اس کی ایسی توصیف کی جائے، اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جہالت دیکھیے ختم ہو جائے، یعنی اس نے ایسے بیان کر دیا، بابا ایسے ہے، ایسے 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 کارنا ہوا، آپ نے دیکھ لیا، کہتے ہیں یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ عَلَى الْوَصْفِ فَبِعَ، اگر جس طریقے سے اس نے بیان کیا تھا وہ مبی اسی طریقے سے تو معاملہ ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا اگر اس نے بیان کچھ کیا تھا، وہ چیز دوسرے طریقے سے دکھ رہی ہے تو كَانَ لَهُ الْخِيَارُ، تو پھر مشتری کو خیار ہوگا، چاہے تو معاملہ کرے، چاہے تو باطل کر دے۔ وَلَوِ افْتَقَرَتْ مَعْرِفَتُهُ إِلَى الْاِخْتِبَارِ، اگر مبی ایسی ہے کہ اس کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں، تو فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے مورد میں اگر وہ آپ کو وصف کر کے بیان کرتا ہے کہ بھئی ایسی چیز ہے، آپ ٹیسٹ نہیں کرتے، معمولاً اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا، خوب اس نے کہا کہ خوب ہے، بہتر ہے، جب آپ لے کر آئے اور آپ نے دیکھا نہ اس طریقے سے تو نہیں ہے جیسے اس نے بیان کیا تھا، تو پھر آپ کو اختیار ہے۔ وَلَوِ افْتَقَرَتْ مَعْرِفَتُهُ إِلَى الْاِخْتِبَارِ، اگر معرفت مبی محتاج ہو ٹیسٹ کے، یعنی کہ امتحان کریں، ٹیسٹ کریں، تو اس صورت میں بھی جاز بیعہ بالوصف ایضاً، یہاں پر ٹیسٹ کر کے آپ معاملہ کریں تو مرضی، اگر اس نے توصیف کی ہے، بیان کیا بھئی یہ ایسے ہیں، سارے آم میٹھے ہیں، بعد میں ٹیسٹ کیا تو سب کھٹے ہیں، وَيَتَخَيَّرُ مَعَ خِلَافِهِ، بعد میں دیکھا کہ ایک بھی میٹھا نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے، بے شک واپس کر دیں۔ وَلَوْ أَدَّى اِخْتِبَارُهُ إِلَى الْإِفْسَادِ جَازَ شِرَاؤُهُ فَإِنْ خَرَجَ مَئِيبًا أَخَذَ عَرْشَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْكَسْرِ أَخَذَ ثَمَنَ،
اگر چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے، مثلا انڈا، اب اگر انڈے کو آپ ٹیسٹ کریں توڑیں تو دیکھیے خراب ہو جائے گا، تو ایسے صورت میں آپ اس کو ایسے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوب جیسے ہی آپ نے خرید کیا اور آپ نے اس کو توڑا تو پتہ چلا یہ تو خراب ہے، معیب ہے، تو پھر کہتے ہیں مشتری کے لیے ہے کہ وہ اس صحیح جیسا بیان کیا تھا اور اس معیب عیبدار کے درمیان کا جو تفاوت ہے وہ واپس لے گا، اس کو کہتے ہیں عرش۔ عرش کیا ہے؟ التفاوت بین صحیح والمعیب، صحیح اور معیب کے مابین جو تفاوت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عرش، تو وہ عرش لے گا۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ توڑنے کے بعد اصلاً اس کی 1% اہمیت نہیں ہے تو پھر ساری قیمت لے گا، پھر عرش نہیں، پھر ساری قیمت لے گا۔ فَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا، اگر وہ عیبدار نکلے تو أَخَذَ عَرْشَهُ، اس کا عرش لے گا، یعنی مابین تفاوت۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْكَسْرِ أَخَذَ ثَمَانٍ، اگر توڑنے کے بعد اس کی ٹکا بھی قیمت نہیں ہے تو پھر پوری قیمت واپس لے گا۔ تمام شد۔ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْأَجَمَةِ، اجما الف جیم میم سب پر فتح پڑے، اجما اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مچھلیوں کو چھوڑتے، مچھلیوں کے بڑے بڑے تلا ہیں، نیزار بنے ہوئے ہیں، اس قسم کی جگہوں کو اجما کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو مچھلی اس تلا کے اندر اس طریقے سے گھوم پھر رہی ہے وہ وہاں سے خریدے آپ، تلا بھی اس طریقے کا کہ وہ جسے کہیں کہ نیزار بھی لگے ہوئے ہیں، مختلف وغیرہ اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو کہہ رہے نا وہاں پر بھائی جائز نہیں ہے۔ وَلَا اللَّبَنُ فِي الظَّارِ، مثلا بکری سامنے کھڑی ہے یا بھینس ہے، بھائی وہ سارا دودھ جو اس کے تھنوں میں ہے، پستانوں میں ہے، وہ تمہیں بیچ دیا، نہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، اگر ایک جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نے آپ کو بیچا، نہ جائز نہیں۔ وَيَجُوزُ لَوْ ضَمَّ مَعَهَا غَيْرُهَا، ہاں البتہ اگر ان کے ساتھ ایک اور شے کو ضمیمہ کرے جو ظاہر میں آپ کے پاس موجود ہے سامنے، تو کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا مَا يَلْقَهُ الْفَحَالِ، اور جو فحل ہے جس کے ذریعے سے لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کی منی جو اس کے اندر موجود ہے، نہ اس کا بھی معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِهِ، بلے مسک جو اپنے اس وعاء اور کھال کے اندر بند ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں پر بائع کرنا درست ہے۔ وَإِن لَمْ يُفْتَقْ، اگرچہ اس کو کھولا نہ گیا ہو، فتق نہ ہوا ہو۔ وَبَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَامِ، بھیڑ بکری کی جو پشم ہوتی ہے اس پر لگی ہوئی ہے خوب دیکھیے، اس کی بائع کرنا بھی درست ہے۔ تمام شد۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا قَدْرًا وَوَصْفًا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوِ الصِّفَةِ، جو ثمن اور قیمت ہے مقدار کے لحاظ سے معلوم ہو یا مقدار کے لحاظ سے معلوم ہو، وصف کے لحاظ سے معلوم ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہو یا آپ کے سامنے اس کی توصیف کی گئی ہو کہ ایسے ایسے ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ نَصِيئَةً وَلَا نَقْدًا مَعَ جَهْلِ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ، اب ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ دینار اور درہم کی آپس میں کیا نسبت ہے، خوب ایسے بندے کے ساتھ آپ معاملہ کریں کہ بابا یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں 1 دینار سوائے درہم کے، کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، خصوصاً اس بندے کی نسبت سے جس کو پتہ نہیں ہے کہ درہم اور دینار کی آپس میں کیا نسبت ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ بِدِينَارٍ، 1 دینار کے بدلے میں کہ غیر درہم، یعنی الا درہم، سوائے 1 درہم کے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعَ نَصِيئَةً وَلَا نَقْدًا، ادھار پہ یا دستی، مَعَ جَهْلِ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ،
ساتھ اس کے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ بابا درہم کی دینار کے ساتھ کیا نسبت ہے، تو کہہ رہے ہیں نہ، جائز نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، اگر سمن اور مسمن میں سے ہر ایک کے بارے میں شرط ہے کہ اس کو حوالے کیا جا سکتا ہو۔ فَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْعَابِقِ مُنْفَرِدًا، جو غلام بھاگ گیا ہے آپ بتنائی اس کو بیچیں، جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ ضُمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ صَحَّ، اگر غلام کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی ضمیمہ کر کے بیچے، وہ غلام بھی اور اس کے ساتھ یہ ضمیمہ بھی، تو صحیح بھائی درست ہوگی۔ وَلَا الطَّيْرُ فِي الْهَوَىٰ، آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہے، آپ کہیں یہ میں نے بیچ دیا، نہ، غلط ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَىٰ قَابِضِهِ، فرماتے ہیں کہ ہر وہ بیع کہ جو بیع فاسد ہے، معاملہ فاسد ہے، مثلا عبد عابق کا معاملہ درست نہیں ہے لیکن ہم نے بیع کر دی، بعد میں مشتری کیا کرتا ہے، اس عبد عابق کو پکڑ لیتا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ عبد عابق اس بائع کے حوالے کرے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَىٰ قَابِضِهِ، جس نے قبض کیا ہے اس کے ذمہ ہے، واپس کرنا ہے۔ وَلَوْ عَلَّمَهُ صَنْعَةً أَوْ صَبَغَهُ فَزَادَتْ قِیمَتُهُ رَجَعَ بِزِیادَةٍ، اگر اس نے اس غلام کو بھائی کوئی ہنر سکھا دیا، یا اس کو مثلا اگر جانور تھا تو اس کو رنگین بنا دیا، جس کی وجہ سے قیمت اس کی بڑھ گئی، تو اب مشتری اصل چیز اس کو دے گا، اور جو زیادتی کی وجہ سے جو اس کی قیمت بڑھی ہے وہ زیادتی اسے لے گا کہ بھائی اتنا میں نے کام کیا، اس کے پیسے دو۔ وَلَوْ نَكَسَ، اور اگر بھائی اس کو سکھانا چاہ رہا تھا اس کا ہاتھ توڑ دیا، تو فرماتے ہیں کہ ضامن نقصان، جس طریقے سے اصل کا ضامن ہے ایسے اس نقصان کا بھی ضامن ہوگا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَائِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، اگر بائع اور مشتری ثمن کے مقدار میں، قیمت کے مقدار میں اختلاف کریں، مثلا بائع کہتا ہے کہ بابا یہ میں نے کتاب تمہیں 1 دینار کے بدلے میں بیچا ہے، جبکہ مشتری کہہ رہا ہے کہ نہ، آدھے دینار میں تو نے مجھے بیچا ہے، تو فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، اگر مبیع باقی ہے تو پھر اس صورت میں بائع کا قول مقدم ہوگا۔ وَقِيلَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ، بعض نے کہا ہے کہ اگر یعنی ید بائع میں ہے، بائع کے ہاتھوں میں مبیع ہے، تو اس صورت میں بائع کا قول مقدم ہوگا۔ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا، اگر مبیع تلف ہو جائے تو پھر قسم کے ساتھ، یعنی قسم اٹھائے گا مشتری اور اس کا قول قبول ہوگا۔ وَقِيلَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ، بعض نے کہا کہ نہ، جب وہ مبیع مشتری کے ہاتھوں میں ہو تو پھر قسم اٹھائے گا اور اس کا قول قبول ہو جائے گا۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے عقد البیع تمام ہوا۔ کہ اس کے بعد مصنف خیارات کے کچھ احکامات کو ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے، کہ تقریباً خیارات کے 7 اقسام ہیں، 7 قسمیں ہیں خیارات کی، کہ انشاءاللہ ان کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔